بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دین سے پھر جانے والوں کو دوست بنانے سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگانے کو بھی منع فرمایا، بلکہ ہر طرح کے کافر کے ساتھ دوستی لگانے سے منع فرمایا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ذہن میں رہے، انسان جو ہے یہ پیدائشی طور پر مدنی الطبع ہے، یعنی شہری زندگی کو پسند کرتا ہے، لوگ اس کے دائیں بائیں رہیں، جی کوئی بھی کام اس کا اکیلے میں نہیں ہو سکتا۔ آج صرف اس کا لباس دیکھ لیں، اس کا ایک لباس جو ہے وہ ایک بندے سے تیار نہیں ہوتا۔ جی زمین کوئی کاشت کرے گا، اس زمین کو کاشت کرنے کے لیے ہل کوئی بنائیں گے، جی بیل کوئی پالے گا، ٹریکٹر کوئی بنائے گا۔ تو اس طرح کر کے یہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اس کے کام میں، تو تب جا کر کے اس کا ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، جی کھانا جو کھاتا ہے اس کا ایک لقمہ کتنے لوگوں کا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی اتنی اس کی محنت ہوتی ہے پیچھے اس کے۔ اسی طرح کر کے کوئی بھی کام جو ہے وہ بندہ تنہا انجام نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہر ایک بندے کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنایا ہے۔ جی کوئی بندہ کہتا رہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک جھوٹی ہے، لیکن ہر ایک بندہ جو ہے وہ دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ اسباب کی زندگی ہے، یہ اسباب جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو پچھلی آیت مبارکہ کے اندر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگانے سے منع فرمایا۔ تو اس ظاہری بات ہے انسان جو ہے اس نے کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی لگانی ہے۔ دل جو ہے نا جیسے بندہ بعض اوقات روٹی کھا لے تو بعد میں میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ بھی ویسے چائے نے آ کے میٹھے والی جو ہے نا وہ حص ختم کر دی ہے، چائے آ گئے اس کی جگہ پہ اتنی نقصان دہ عادی ہو گئے۔ تو اس طرح کر کے انسان جو ہے نا اس کے دل کے اندر بھی ایک ایسا حصہ ہے، جو حصہ کیا آپ محبت کہتے ہیں نا، لفظ محبت بولتے ہیں، یہ نکلا ہے حب سے، اور حب کہتے ہیں دانے کو۔ ایک دانہ جو ہے نا وہ ایک دانے کی مقدار جگہ دل کے اندر ایسی ہے، جی اسی سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ باتیں کرنے کا، کسی کے ساتھ بیٹھنے کا، کسی کے ساتھ لگاؤ کا، کسی کے ساتھ تعلق کا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو پر کرنے کے لیے، کیونکہ منع کیا فلاں فلاں سے دوستی نہیں لگانی، تو پھر یہ بھی بتایا کہ لگانی کس سے ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں قسم خدا کی حد ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دوست بتائے کون کون سے ہیں۔ فرمایا یہودی اور نصرانی سے دوستی تو چھوڑ دے، انما ولیکم اللہ، اللہ تیرا دوست بن جائے گا، اللہ دوست بن جائے۔ یہ ہے وہ بات جس سے ہے نا ہم مسلمان آج بہت دور ہیں۔ ہم یہ مرشد ہوتا تھا نا، مرشد شیخ، اس کے ساتھ پاس جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ بندہ رب کا راہ دکھا دے، مولا کا راہ دکھا دے، مولا کا راہ بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک طریقت کہتے ہیں، اسے طریق کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، کہ یہ وہ راستہ بتا دے کہ خالق تک کیسے پہنچنا ہے، مالک تک کیسے پہنچنا ہے۔ ہمارا جو دوست حقیقی ہے اس کی بارگاہ تک رسائی کیسے ہوگی، کیسے بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے گا۔ یہ اسے طریقت پوری کی پوری یہ نچوڑ تھا جی طریقت کا، جی خالق تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو جائے۔ طریقت کا معنی یہی ہے۔ جی آج تک تو طریقت کو ہم نے حلوے کھانے اور مانڈے کھانے کا راستہ اسے سمجھ لیا ہم نے، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ خالق اور مالک تک پہنچنے کا راستہ ہے، طریقت اسے کہتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ تک کیسے پہنچنا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں بے شک تمہارے دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول تمہارے دوست ہیں۔
بتائیں جی، دیکھیں یہودیت اور نصرانی کے ساتھ دوستی چھوڑنے کا انعام کتنا بڑا مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان سے دوستی تم نہ لگاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی لگاؤ، وہ تمہارے دوست ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور مومنوں کے ساتھ بھی دوستی لگاؤ، مومن بھی تمہارے دوست ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ کسی اپنے بھائی کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ماننا دوستی لگاؤ، لیکن کن کے ساتھ؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، ان کے ساتھ، ان مومنوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو نمازی ہیں، بے نمازی نہیں ہیں، بے نمازی نہیں۔ جو اب آگے دیکھیں نا، مزے کی بات دیکھیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، میں جو نماز قائم کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی لگائیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ کیا یہ نماز ادا کر لینا اور زکوٰۃ دے دینا یہ دونوں کافی ہیں اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہ نہ نہ، بلکہ یہ دیکھیں، کیونکہ عبادت کی دو قسمیں، ایک عبادت مالی، ایک عبادت بدنی، عبادت بدنی اور ایک عبادت مالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میں جو اہم ترین ہے، جو اصل الاصول ہیں عبادت میں، عبادت بدنی میں اور عبادت مالی میں، دونوں کا ذکر فرما دیا۔ باقی ساری اس کے تحت آ گئی۔ نماز جو ہے ساری عبادتوں میں، بدنی عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اصل الاصول عبادت ہے، بدنی عبادتوں میں نماز ہے۔ تو نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما کر باقی ساری بدنی باتیں اسی کے تحت آ جائیں گی جی۔ کیونکہ عید کی نماز ہے وہ سال میں 2 بار پڑھی جاتی ہے، ویسے دیکھا جائے تو 1 بار پڑھی جاتی ہے، قربانی کی بھی 1 بار اور عید الفطر بھی 1 بار، حج جو ہے وہ زندگی میں 1 بار کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کر کے باقی جتنی بھی باتیں ہیں اس طرح کی وہ بہت کم ہوتی ہیں، زیادہ جو ہے نا وہ یہی نماز ہے، اور یہی نماز دن میں 5 بار ہے یا نہیں؟ تو دوسری عبادت جو ہے وہ مالی عبادت، مالی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ سب سے اہم کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان سب عبادتوں میں سے جو بڑی عبادت ہے اس کا ذکر کر دیا، تو باقی چھوٹی باتیں ساری اسی کے تحت آ گئیں جی۔ نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، کتنے سارے لوگوں کو نماز تو پڑھتے ہوں گے لیکن زکوٰۃ سے پرے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے انہیں خلل پڑتا ہے، یار یہ زکوٰۃ دینا بڑا بھاری پڑتا ہے، یہ زکوٰۃ نہ ہی دیں تو اچھا ہے، پیسے دیتے ہوئے جان جاتی ہے ان کی، ہے یہ نہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا، میں نماز پڑھنے والے بھی ہیں اور زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں۔ آگے فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، میں اور رکوع کرنے والے بھی ہیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، یہاں رکوع سے اگرچہ بعض مفسرین نے رکوع سے وہی نماز والا رکوع مراد لیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں، اگر اس سے مراد نماز والا رکوع ہو تو پھر جب پوری نماز کا ذکر آ گیا تو پھر رکوع کا ذکر علیحدہ کیوں؟ رکوع کا ذکر علیحدہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے پیچھے ذکر ہوا تھا کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، کیونکہ یہودیوں کو نماز میں ان کی نماز بلا رکوع ہے، ہاں جی، یا تو انہیں حکم ہوا نہیں تھا رکوع کا، یا حکم ہوا تھا تو انہوں نے بالفعل چھوڑ ہی دیا رکوع، وہ رکوع نہیں کرتے۔ سجدے کا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ سجدہ کیسے کرتے ہیں۔ سجدہ ان کا جیسے ہم جس طرح کرتے ہیں، پورا ماتھا لگاتے ہیں، دونوں آنکھیں ہمارے نیچے ہوتی ہیں، ان کا سجدہ اس طرح ہوتا ہے، یہ ایک حصہ لگاتے ہیں، ایک حصہ اس طرح اوپر اٹھاتا ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ ہوا یہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ فرمایا کہ تم یہ کتاب لے لو نہیں تو پہاڑ تمہارے اوپر ابھی گرا دیا جائے گا، تو انہوں نے سجدہ اس طرح کیا تھا کہ ایک جو ہے نا آنکھ لگا لی تھی نیچے، اور دوسرا جو ہے نا حصہ سر کا وہ اس طرح اوپر اٹھائے ہوئے تھے، کہیں پہاڑ آ تو نہیں رہا ہمارے اوپر، ہاں جی، وہ آج تک وہی سجدہ کرتے ہیں، ہاں جی۔ رکوع جو ہے انہوں نے بالفعل ترک ہی کر دیا اگر انہیں حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص رکوع کا ذکر فرمایا کہ یہ مومن بندہ جو ہے نا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم انہیں مومن سمجھ لو، میں مومن وہی ہے جو رکوع کرنے والا ہو۔ اب یہودی رکوع کرتا نہیں، پوری دنیا میں نماز میں جس کی رکوع ہے وہ صرف اور صرف مومن لوگ ہیں، وہ صرف اہل ایمان ہیں۔ ایک معنی یہ ہو گیا اس کا اگر رکوع سے مراد واقعی اصطلاحی رکوع ہو۔ دوسرا معنی دیکھیں جی، نماز کا ذکر ہو گیا پیچھے، ظاہری بات ہے جب نماز کا ذکر ہوا تو پھر رکوع کا ذکر بھی ہو گیا، سجدہ کا ذکر بھی ہو گیا، قومے کا بھی ہو گیا، جلسے کا بھی ہو گیا، قیام کا بھی ہو گیا، سب چیزوں کا ذکر لفظ صلاۃ کے تحت آ گیا، یقیمون الصلاۃ کے تحت آ گیا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں بلکہ پوری نماز قائم کرتے ہیں، نماز قیام بھی کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی پڑھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، قعدہ بھی کرتے ہیں، اخیرہ اولا دونوں کرتے ہیں، نماز پوری آ گئی اس میں۔ اب
یہاں پر پھر رکوع کا ذکر علیحدہ کیوں ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے، پیچھے جتنی چیزوں کا ذکر ہوا، نماز کا ذکر ہوا، بدنی عبادت، زکوٰۃ کا ذکر ہوا، مالی عبادت، مالی اور بدنی باتیں جو ہیں یہ اخلاق ظاہرہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اخلاق ظاہرہ، ظاہری اخلاق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو راکعون جو ہے نا، راکعون کہتے ہیں جھکنے کو۔ راکعون کا معنی کیا ہے؟ انحناء، جھکنا۔ تو جھکنا جو ہے یہ حقیقت میں دل سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مطلب کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ دل سے جھکنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں عاجزی ہے، انکساری ہے، ہیں؟ تو اب اس ان الفاظ کا معنی یہ ہوا وہ ہم راکعون کا، فرمایا کہ جیسے وہ نماز ادا کر کے، وہ نماز ادا کرنے کے بعد زکوٰۃ دے کر کے، یعنی عبادت مالیہ اور بدنیہ ادا کر کے ظاہری حسن خلق کے مالک بنے ہیں، اسی طرح کر کے وہ باطنی حسن خلق کے بھی مالک ہیں۔ ان کے دل میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے۔ اب جس کے دل میں عاجزی ہوگی نہ تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اکڑے گا، نہ کسی مومن کے سامنے بدماشی کرے گا، ہاں جی، کہیں بھی نہیں کرے گا۔ تو رب تبارک و تعالی نے وہ ہم راکعون فرما کر یہ فرما دیا کہ بندہ مومن وہ ہے فرمایا جو ظاہری اخلاق سے بھی مزین ہوتا ہے اور باطنی اخلاق بھی اس میں پائے جاتے ہیں، باطنی اخلاق بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ دوستی لگانے کا، بندہ مومن کے ساتھ دوستی لگانے کا مستحق بندہ کون ہے؟ میں کہ بندہ مومن اسی کے ساتھ دوستی لگائے جو ان اوصاف کا حامل ہو، نماز ادا کرنے والا ہو، تاکہ یہ اس کے پاس بیٹھے تو اس کے پاس گپے مارتے مارتے اس کی نماز قضا نہ ہو جائے، ہیں؟ یہ اس کے پاس بیٹھے تو کہیں یہ نہ ہو کہ مال کی محبت کا سن کے اس کے اندر بھی مال کی محبت اتنی پیدا ہو کہ جتنی بھی عبادات مالیہ ہیں وہ ساری کی ساری اس سے چھوٹ ہی جائیں، وہ ساری اس سے چھوٹ جائیں، کوئی بھی ادا نہ کرے۔ میں نہ اب اندازہ لگائیں جی قرآن کیسے کن بندوں کے ساتھ دوستی لگانے کا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ظاہری اخلاق جو ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے اگر ان کے پاس بیٹھے گا۔ اس کے دوست بھی نمازی ہوئے، اس کے دوست بھی روزہ رکھنے والے ہوئے، اس کے دوست بھی حج ادا کرنے والے ہوئے، اس کے دوست بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوئے، تو فرمایا کہ اس طرح کر کے وہ ہم راکعون، اگر اس نے ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگائی جو اخلاق باطنیت سے بھی مزین ہیں، تو فرمایا رب تبارک و تعالی نے یہ پھر دوستی لگانے والے بندے میں وہ اوصاف بھی آ جائیں گے، یہ اخلاق ظاہرہ بھی آ جائیں گے اور اخلاق باطنیہ بھی آ جائیں گے۔ دونوں طرح کے اخلاق سے بندہ مزین ہو جائے گا، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام نے خود دوستی کی مثال دیتے ہوئے حضور نے فرمایا، میں کہ کوئی بندہ جو ہے کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھے، جتنی مرضی بچت بچاؤ کر کے بیٹھے، پھر بھی چنگاریاں اس کے کپڑوں میں پاڑی جاتی ہیں، یہ حضور مثال دیتے ہیں آقا علیہ السلام ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے اچھی دوستی کی یہ بھی مثال دی، میں کہ بندہ عطار کے پاس بیٹھے، خوشبو والے کے پاس، میں چاہے اس سے کچھ لے نہ لے خوشبو اس کو آتی رہے گی۔ یہ خوشبو آنے کا مقصد یہی ہے کہ اچھے اخلاق والے کے پاس، نمازی کے پاس بیٹھے گا، ہاں جی، وہ اسے کہے نہ کہے، جب وہ اٹھ کے جانے لگے گا تو یہ بھی شرم و شرمی جانے لگے گا، 4 دن شرم و شرمی جانے لگے گا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا نماز کی، ہیں جی۔ 4 دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے زکوٰۃ اس دینے والے کو دیکھے گا تو ایسا ایسا اس کے دل کے اندر بھی پیدا ہوگا کہ یہ بھی زکوٰۃ دے۔ جب اس کے اندر سے اخلاق باطنیہ کا ظہور دیکھے گا تو یہ اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری دوستی جو ہے نا وہ دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، 3 دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا پوری دنیا کے اندر بندہ مومن کے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، ہیں جی، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسم خدا کی آقا علیہ السلام سے بڑا مومن کا خیر خواہ کوئی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا بھی بندہ مومن کے لیے خیر کا حکم دینے والا، خیر چاہنے والا، جنت بھیجنے والا کوئی نہیں ہے۔ یار آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے حبیب ترین ہستی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ بتائیں اتنا بھی ہوتا ہے یار؟ کہیں حد نہیں ہوگی مالک کے کریم کے کرم کی یار، ہیں؟ رب نے اپنا حبیب بھیجا، وہ بھی نبیوں کا امام بنا کے بھیجا۔ پھر میں حبیب آپ جا کے انہیں سمجھائیں، آپ انہیں کہیں کہ چھوڑ دیں جہنم کا راستہ، واللہ یدعو الی دار السلام، خالق اور مالک تمہیں خود دعوت دے رہا ہے ہمیشگی کے گھر کی طرف،
سلامتی والے گھر کی طرف، جنت کی طرف۔ جنت رب تعالیٰ نے پورا دسترخوان بنا دیا ہے، اور دعوت رب تبارک و تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ اس دعوت کو پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنا حبیب بھیجا ہے۔ بتائیں، اب بھی کسی کو اس دعوت کی سمجھ نہ آئے ہیں؟ یہاں پہ ایک نائی آ جائے نا شادی کا دعوت نامہ دینے کے لیے، تو لوگ جناب اسے پیسے بھی دیتے ہیں، بھاگ بھی پڑتے ہیں ساتھ۔ یار رب تبارک و تعالیٰ نے تو جنت کی دعوت اپنے حبیب کو بھیج کر دی ہے تمہیں، ہیں؟ اس کی طرف کیوں نہیں بڑھتے یار؟ قدم کیوں نہیں اٹھتے ہمارے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا جی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ دوستی لگانے والے جو ہیں وہ ہیں کون؟ ان کا تعارف رب کروا رہا ہے۔ میں کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں میں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی لگا لے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے ساتھ دوستی لگا لے۔ کن کے ساتھ دوستی لگا لے؟ مومنوں کے ساتھ دوستی لگا لے۔ فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، میں یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ ہے اللہ کا لشکر، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ آگے فرمایا ہم الغالبون، اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ ہاں اللہ کا لشکر ہی غالب آئے گا۔ آج کئی سارے لوگ جو ہے نا بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ بڑی بات کرتے ہیں دین کے غالب ہونے کی، ہیں جی تو یہ کیسے غالب ہوگی؟ میں نے کہا تو دین کے غلبے کی بات تو کر، رب تجھے بھی غالب کر دے گا، ہیں؟ رب تجھے بھی غالب کر دے گا، رب تجھے بھی غلبہ عطا فرمائے گا، ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔